کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو، بڑے بڑے شعر پڑھنے لگا، سارے مسلمان پریشان۔ مولا علی نے رسول خدا کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دینا میں اس کا منہ بند کر کے آؤں۔ میرے مولا کو اجازت ملی، میرے مولا عمرو ابن عبد ود کے سامنے آئے تو اس وقت میرے رسول خدا نے شعر پڑھا اور فرمایا کہ آج کفر کے کل کفر کے مقابلے میں کل کا کل ایمان جا رہا ہے، کل کا کل ایمان جا رہا ہے۔ وہاں پہ کسی شاعر نے شعر کے لیے قلم اٹھایا اور اس نے کہا، مولا علی نے بھی اسے اپنا تعارف کروایا اور بتایا، عمران سخیدہ پتر ہمیں جد ہے ممنون زمانہ، عمران سخیدہ پتر ہمیں جد ہے ممنون زمانہ، تو شیر خدا کو روب دکھینے تیڑے عقل تمہیں حیرانہ، اور تو کفر دا کل مجسمہ ہے میں تا کل دا کل ایمانہ۔ مولا نے ایسا حملہ کیا اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو مولا علی اتنے بہادر تھے۔ ایک وجہ یہ تھی بستر پہ سلانے کی، دوسری وجہ زوجہ رسول ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا کا ایک معجزہ یہ تھا، ایک کرامت یہ تھی۔ زوجہ رسول بیان کرتی ہیں کہ جب رات کا وقت ہوتا تھا نا اور ہماری کوئی چیز گم ہو جاتی، مثلا سوئی بھی گم ہو جاتی، تو ہم اسے ڈھونڈتی نہیں تھی بلکہ رسول خدا کا انتظار کرتی تھی۔ جب رسول خدا گھر میں تشریف لاتے تھے نا، رسول خدا کی پیشانی سے ایک نور نکلتا تھا جس کی روشنی اتنی ہوتی تھی کہ ہم اس سوئی کو بھی تلاش کر لیتے تھے۔ عظمت رسول بیان کر رہا ہوں، رسول خدا کی پیشانی میں وہ نور تھا کہ ہم سوئی تلاش کر لیتی تھی۔ زوجہ رسول، اس دور میں لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، ٹارچ بھی نہیں تھی، بجلی بھی نہیں تھی، تو رسول خدا کے نور سے وہ سوئی تلاش کر لیتی تھی۔ تو زوجہ رسول نے مسئلہ حل کر دیا کہ رسول نے علی کو اپنے بستر پہ کیوں سلایا کہ کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی پیشانی سے بھی نور نکلے۔ رسول خدا نے پورے عرب میں نگاہ دوڑائی، کوئی ایسا نظر نہیں آیا، تو رسول خدا کی نگاہیں آ کے رکی علی پر کہ علی وہ ہے کہ اللہ کا حکم تھا، یا رسول اللہ، اے رسول اپنی جگہ پہ اس کو سلا کے جانا کہ کافروں کو مشرکوں کو پتہ نہ چلے کہ کون سو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ نے مولا علی کو اپنی جگہ شب ہجرت سلایا تو صبح تک مشرکوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے۔ یہ وجہ تھی، اس وجہ سے رسول خدا کو مولا علی کو سلا کے چلے گئے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھتے ہیں۔ اپنے موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا تربیت اولاد کے متعلق۔ تربیت اولاد بڑی ضروری ہے اور یہی مقصد حسین ابن علی بھی ہے۔ مولا نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ امر بالمعروف کے لیے، نیکی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے۔ اور کل میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، بڑی سخت حدیث تھی کہ رسول خدا فرماتے ہیں اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں غفلت کرتا ہے اور اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتا اور ان کی اولاد زانی، شرابی، جواری بن جاتی ہے، گانے سنتی ہے، فعل حرام کر رہی ہے اور اس میں قصور اگر والدین کا ہے، انہوں نے اگر غفلت کی ہے اور ان کی اولاد اس گناہ میں شریک ہے، تو رسول خدا فرماتے ہیں وہ لوگ عمل سے مجھ رسول پر تبرہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی سخت حدیث۔ اور یہ بھی آپ نے سنا کہ اگر انسان خود نیک ہے، خود صالح ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ساری نیکیاں کرتا ہے، لیکن اگر اپنی اولاد کو نیک نہیں بنایا، ان کی اچھی تربیت نہیں کی، تو پھر وہ اولاد تو جائے گی، ساتھ والدین کو بھی ساتھ لے جائے گی۔ کہاں؟ دوزخ۔ بڑی سخت روایات۔ آج ایک اور روایت سنانے لگا، وہ یہ کہ پہلے مجھے آپ یہ بتائیں، یہ جو ہم کما رہے ہیں
یہ جو مزدوری کرتے ہیں، یہ جو نوکری کرتے ہیں، یہ جو پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، یہ جو کما رہے ہیں، ہم کس کے لیے کما رہے ہیں؟ کسی اولاد کے لیے کماتا ہے انسان، ایسے ہے نا؟ اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہو تو بتا سکتا ہے۔ انسان جو کچھ بھی کما رہا ہے، بینک بیلنس بنا رہا ہے، زمینیں بنا رہا ہے، مکان کھڑے کر رہا ہے، کیوں؟ تاکہ میری اولاد کا مستقبل اچھا ہو، میرا اپنا مستقبل اچھا ہو جائے، یہی وجہ ہے نا۔ یہی اولاد جس کی فکر انسان کر رہا ہے، اگر ان کی آخرت کی فکر نہ کرے، صرف دنیا کی فکر کرے، تو آخرت میں یہ اس کے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ حدیث ملاحظہ کیجئے، رسول خدا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک جوان بچے کو لایا جائے گا جو گنہگار ہوگا، جس نے ہر قسم کی معصیت کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا، شراب بھی پی ہوگی، نعوذ باللہ گانے سنتا ہوگا، ہر قسم کی برائی، بھنگ پی، چرس پی، سارے گناہ اس نے کیے ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے تو تو بڑا گنہگار ہے، تجھے تو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جب حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دو، وہ جوان آواز دے کے کہے گا میرے اللہ، اس میں فقط میرا قصور نہیں، میرے والدین کا بھی قصور ہے۔ انہوں نے مجھے سکول کا راستہ تو دکھایا، مجھے انہوں نے یونیورسٹی تو بھیجا، مجھے اچھے اچھے لباس بھی پہنائے، میری دنیا کی فکر کی، مجھے کمائی کرنے کا طریقہ بتایا، میرے روزگار کا تو سوچا، لیکن کبھی مجھے مسجد کا راستہ نہیں دکھایا، مجھے کبھی مدرسے نہیں لے گئے، مجھے نماز نہیں سکھائی، مجھے قرآن نہیں سکھایا۔ ناراض نہ نہیں ہوتا، وہ بچہ کہے گا انہوں نے مجھے قرآن نہیں سکھا۔ ابھی وقت ہے، یہ پیغام دے رہا ہوں اس مجلس کے ذریعے، یہ درس اہل بیت ہے، یہ درسگاہ مولا حسین ہے، میں آپ تک پیغام حق پہنچا رہا ہوں۔ ابھی وقت ہے آپ کے پاس، خدا نہ کرے ہم میں سے کسی کا بچہ قیامت والے دن ہمیں بھی دوزخ میں لے جائے۔ ابھی وقت ہے، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، نماز سکھائیں، ان کی اچھی تربیت کریں، کل وگرنہ یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ ایمان نال دسو جلے دھمیلے اٹھین دیو نماز واسطے، اپنے بالا نو اٹھین دیو، ناراض نہ ہوئے، یا آپ ہی کوئی نہ اٹھین دیو۔ تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مقصد تخلیق کائنات بھول گئے ہم، خدا نے ہمیں کیوں خلق کیا؟ کیا کریں؟ وقت ہی نہیں ہے کہ میں لمبی بحثوں میں جاؤں کہ قرآن کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہم عبادت کر رہے ہیں۔ ہم جب صبح اٹھتے ہیں اپنی اولاد کی ہم یہاں تربیت کر رہے ہیں، یقین مانیں میں جب چھوٹا تھا، چھوٹا تو اب بھی چھوٹا ہوں، آپ کے بچوں جتنا ہوں، جب میں چھوٹا تھا ہمیں کھانا نہیں ملتا تھا اگر نماز نہ پڑھے صبح کی۔ والد اس قدر سختی کرتے تھے، پہلے نماز پڑھو پھر کھانا۔ مدرسے پڑھتے تھے، وہاں کھانے کی پرچیاں ملتی، صبح کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو کھانے کی پرچی ملتی تھی، وگرنہ نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں، جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ سکول میں فرسٹ آئے، اس کے اچھے نمبر ہوں، وہ کامیاب ہو، ہمارا سر اونچا ہو، ویسے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، خود بھی نماز پڑھیں، صبح صبح اپنی بچی کو اٹھائیں، اپنے بچے کو اٹھائیں، اٹھ اللہ کا سجدہ کر، اللہ کی نماز پڑھ، اللہ کا قرآن پڑھ۔ یہ تربیت کرنے ابھی وقت ہے، ابھی ہم زندہ ہیں۔ مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ قبل اس کے کہ مارے جاؤ، مرنے سے پہلے ابھی وقت ہے ہمارے پاس، خود بھی سدھر جائیں، اپنی اولاد کو بھی درست کر لیں۔ میں نے کہا جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے پاس وقت ہے، جب ہم مر گئے اگر اولاد کی اچھی تربیت کر کے مرے تو بے شک ہم مر جائیں گے، جب تک وہ نیک اعمال کرتے رہیں گے ان کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ لیکن اگر ہم ان کی اچھی تربیت نہ کر کے گئے تو ہمارے لیے نقصان ہوگا۔ یہ جی گلیں تے کون داد دے، خیر بلند تر صلوات پڑھ دیں۔ ابھی وقت ہے ہمارے پاس، اپنی تربیت کریں، ہم بھی بچے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے جائیں۔
اولاد کی تربیت ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ابھی بڑے ہو جائیں، ابھی چھوٹے ہیں. کل عرض کیا چھوٹے نہیں، اولاد کی تربیت کا وقت جب آپ لڑکی یا لڑکے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ اس سے شادی کی جائے، اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے کہ ایسا مرد تلاش کریں جسے اپنی بیٹی دیں، ایسی بیٹی تلاش کریں جس کا اپنے بیٹے سے عقد کریں. یہ دیکھیں کہ کل اگر یہ لڑکی ہے تو اس سے لڑکی ہوئی تو کیا یہ لڑکی ہماری بچی کو حیائے فاطمہ سکھا سکے گی؟ اگر یہ لڑکا ہوا تو کیا یہ لڑکا اسے غیرت مند بنا سکے گا؟ یہ دیکھ کے تلاش کریں، حسن نہ دیکھیں، پیسہ نہ دیکھیں، یہ دیکھیں اس کے دل میں خوف خدا ہے کہ نہیں. خوف خدا دیکھیں. ایک لڑکے کا واقعہ وہ سنا کہ اس کے بعد شاید آپ کی زحمت تمام کروں. پاکستان کا لڑکا، ضروری نہیں، کل میں نے ایک واقعہ سنا ایران کا، پاکستان میں بھی اچھے لوگ گزر چکے. ایک لڑکا تھا، اسے والدین نے میٹرک ہو گئی، میٹرک کے بعد یونیورسٹی داخل کروا دیا. یونیورسٹی جاتا تھا، بالغ ہو گیا، جوان تھا. اب کچھ عرصہ گزرا، وہ واپس آ گیا گھر. والدین سے کہتا ہے بابا اماں میری شادی کروائیں. والدین پریشان ناراض نہ ہوئے، سانو ساڈا پوتر آ کے جڑے بزرگ ریش بیٹھے ہو ساڑی شادی کراؤ. ایسا کیا وہ بدتمیز، تیری اتنی جرت، تو ایڈا وڈا ہو گیا، بے شرم ہو گیا تو. لیکن اس نے شرم نہیں کی. ان کے والدین نے بھی ایک دفعہ منع کیا اور اس کے بعد کہا کہ کیوں تو شادی کا کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے آپ نے مجھے یونیورسٹی میں داخل کروایا، وہاں پڑھائی کم اور بے حیائی زیادہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ گناہ میں پڑ جاؤں، لہٰذا میری شادی کروا دیں. ان کے والدین نے سوچا، ایک دفعہ منع کر دیا. وہ کہتا ٹھیک ہے، نہیں کرواتے تو نہ کروائیں، میری طرف سے حجت تمام، آج کے بعد جو گناہ کروں گا اس کا گناہ آپ کو بھی ہوگا. صاف ظاہر ہے اگر والدین سستی کر رہے ہیں اس معاملے میں، صرف یہی دیکھتے رہیں کہ ابھی یہ پڑھ لے، یہ شادی پھر کریں گے، پہلے نوکری کرے، کمائی کرے، اپنا گھر بنائے، اپنا پیسہ اکٹھا کرے، پھر اس کی شادی کریں گے. نہیں عزیزان محترم، یقین مانیں، میں خود طالب علم ہوں، میں پڑھتا تھا تو میرے گھر والوں کی بھی شاید یہی سوچ تھی، لیکن میں نے انہیں کئی احادیث سنائی. میں نے کہا خدا را، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کی شادی کر دو، رزق ذمہ خدا نے لیا ہے، رزق خدا نے دینا ہے. ہاں اس لیے شادی سے روکے ہوئے ہیں کہ رزق نہیں ہوگا، بھوکے مر جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے، رزق خدا نے دینا ہے. اس نے وعدہ کیا تناکحوا وتناسلوا تکثروا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامت ولو بسق. قرآن پڑھے، رسول خدا فرماتے اپنی اولاد کی شادی کر دو، اگر کسی کا رزق تنگ ہے وہ شادی کرے، خدا اپنے فضل سے اس کے رزق میں اضافہ کر دے گا. اور ایسے قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا خیر، جب اس جوان کے والدین پھر اس کا رشتہ دیکھنے کے لیے جانے لگے کہ اپنے جوان بچے کے لیے رشتہ دیکھیں، تو بیٹا عجیب تھا، کہنے لگا میرے بابا اور میرے اماں، مقابل میں ایسی لڑکی مت دیکھیے گا کہ وہ خوبصورت ہو، یہ نہ دیکھیے گا مالدار گھر سے ہو، پیسے والے ہوں، بینک بیلنس والے ہوں. میرے بابا میری اماں آپ کی پسند مجھے پسند ہے، لیکن بدلے میں مقابل میں صرف ایسی لڑکی دیکھیے گا جس کے دل میں خوف خدا ہو، جس کے دل میں حیاء زینب ہو، جس کے دل میں حیاء فاطمہ ہو. اگر اس کے دل میں حیاء زینب، حیاء فاطمہ ہوا تو میرے لیے مستقبل میں اچھی ہوگی. مجھے پیسے والے نہیں چاہیے. ہم بھی خدا را جب اپنے بچوں کے لیے رشتہ دیکھیں، پہلے ان کی تربیت کریں، اس کے بعد جب رشتہ دیکھیں تو مقابل میں یہ نہ دیکھا کریں کہ اس میں کتنا پیسہ ہے، کتنی زمین ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، بلکہ دیکھیں کتنا خوف خدا ہے. خوف خدا کو محفوظ خاطر رکھیں. ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں. صلی اللہ محمد علی محمد.
नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत बुलंद तर तलवार। बस अज़ादारो आए जो हो कि जाएं और उस घर में जाके पुरसा दें सादात के उजड़ने का। बाकी चंद दिन का मेहमान रह गया है अकबर का बाबा। अज़ादारो एक रिवायत पढ़ रहा था, छठे लाल विलायत इरशाद फरमाते हैं कि जनाब सैयदा फातिमा जन्नत के दरवाजे पे खड़ी हो जाएंगी और जन्नत में नहीं जाएंगी। क्यों? कहते हैं उस वक्त तक बीवी जन्नत में नहीं जाएंगी जब तक हुसैन पे रोने वाला एक एक आज़ादार जन्नत में नहीं चला जाता। फातिमा को अपने लाल के आज़ादार बड़े प्यारे थे। और रिवायत कहती है और उलमा से सुना कि इसकी वजह क्या है, बीवी क्यों जन्नत में नहीं जाएंगी। उलमा बयान फरमाते हैं इसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि हुसैन पर उसकी सगी बहनों को भी रोने नहीं दिया गया। हुसैन पर उसकी सगी बहनों को भी रोने नहीं दिया गया और मक्तल से खामोशी से गुजर गईं। और एक रिवायत तो कहती है कि जनाब सैयदा उलिया ने, जनाब ज़ैनब कुबरा ने खुद को ऊँट से नीचे गिरा दिया था और आके अपने भैया की लाशे पे ये कह रही थी आंता आखिल हुसैन, मेरा माँ जाया हुसैन तू है। क्यों पूछ रही थी? इस वजह से कि हुसैन पहचाना न जा रहा था। जालिमों ने इतने जुल्म किए थे कि अब हुसैन पहचान में ना आ रहे थे। अज़ादारो आज मैंने हुसैन के बचपन के दोस्त के मसाइब अर्ज करने हैं। मौला हुसैन ने 10 मुहर्रम को खत लिखा। इससे पहले लिखा खत में इला रजुल फकीह हबीब इब्न मज़ाहिर, हाँ फकीह मर्द की तरफ हबीब इब्न मज़ाहिर। ये गुलाम खत लेके कूफा में आया। हबीब इब्न मज़ाहिर के दरवाजे पे हबीब और उसकी ज़ौजा खाना खा रहे थे। तवज्जो से सुनते आइएगा। खाना खा रहे थे, दक्कुल बाब हुआ, दरवाजा किसी ने खटखटाया। हबीब रो के कहता है शायद किसी भूखे ने याद किया है, शायद किसी प्यासे ने याद किया है। चूंकि खाना खा रहा था, उठा दरवाजे पे आया, उस शख्स ने खत दिया। पता चला मौला हुसैन का खत है। हबीब ने खत लिया, अपनी आंखों पे लगाया, बोसा दिया कि मौला हुसैन का खत है। खोल के देखा तो उसमें एक जुमला लिखा हुआ था, या हबीब ला तबखल अलैना बिनफ्सिक, ए हबीब फर्जंद रसूल की मदद में कोताही न करना, हो सके तो अस्र आशूर से पहले करबला आ जाना, वरना रोज कयामत मुलाकात होगी। और उलमा कहते हैं एक जुमले का इजाफा भी था, लिखा हुआ था ए हबीब मैं हुसैन तुझे इतनी भी जहमत न देता, क्या करूं मेरे साथ ज़ैनब और उम्मे कलसूम है और मेरे साथ अली और नबी की बेटियां हैं। अजरुकुम अल्लाह। हबीब ने खत लिया, अंदर आया, अपनी ज़ौजा से देखा, उसकी ज़ौजा पूछती है हबीब किसका खत है? बताया मेरे आका का खत है, मेरे बचपन के दोस्त हुसैन का खत है। अज़ादारो उसने पूछा क्या कहते हैं तेरे मौला? हबीब कहता है मौला ने मुझे मदद के लिए बुलाया है। बीवी कहती है तो क्या इरादा है तेरा? हबीब अपनी बीवी का इम्तिहान लेने के लिए कहता है सोच रहा हूँ कि जाऊं या न जाऊं। हबीब की बीवी सर पीट के कहती है हबीब तुझ पे ये वक्त आ गया कि हुसैन तुझे मदद के लिए बुलाए और तू सोचता रह जाए। हबीब कहता है बस मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था, ये कैसे हो सकता है कि हुसैन मुझे मदद के लिए बुलाए और हबीब न जाए, बचपन का दोस्त न जाए।
بار بار میں بچپن کا دوست کہہ رہا ہوں، بھلا کیوں؟ روایت میں ہے جب مولا حسین چھوٹے تھے نا، مولا حسین چلا کرتے تھے، حبیب پیچھے پیچھے چلتا تھا اور مولا حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ لگایا کرتا تھا۔ بڑا دوست تھا مولا حسین کا۔ حبیب نے اپنے غلام سے کہا یہ میرا گھوڑا لے کے کوفے کی راہ میں چلے جاؤ، کوفے کے حالات خراب ہیں، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، اس پہ سوار ہو کے اپنے مولا کی مدد کو چلا جاؤں گا۔ غلام گھوڑا لے کے کوفے کی راہ میں کھڑا ہوا۔ روایت کہتی ہے حبیب کو پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ کیا دیکھتا ہے حبیب جب پہنچا؟ وہ غلام گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کے کھڑا تھا، کہہ رہا تھا اے رہبار پریشان نہ ہونا، اگر میرا مالک نہ آیا نا میں تجھ پہ سوار ہو کے حسین کی مدد کو چلا جاؤں گا۔ حبیب نے جب یہ منظر دیکھا تو رونے لگا، کہتا ہے میرے مولا آپ پہ اب یہ وقت آ گیا کہ غلام بھی آپ کی مدد کو لیے تیار ہیں۔ عزادارو حبیب سوار ہوئے، غلام کو بھی ساتھ لیا، کربلا پہنچے۔ روایت کہتی ہے جو ہی یہ پہنچے نا کربلا، سادات کے قافلے میں پہنچے، جو ہی پہنچتے ہیں تو ایک صدا بلند ہوتی ہے نعرہ تکبیر کی۔ حبیب کو دیکھ کے سارے خوش ہو گئے اور نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی۔ جب یہ آواز جناب زینب علیہ نے سنی نا، پوچھتی ہیں اماں فضا یہ کیوں نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہو رہی ہے؟ اماں فضا نے بتایا حسین کا بچپن کا دوست حبیب آیا ہے۔ بی بی فرماتی ہے اماں فضا اگر میرے بھائی کا دوست آیا ہے نا تو مجھ زینب کا حبیب تک سلام پہنچا دو۔ عزادارو جو توجہ سے سن رہے ہو، جو ہی جناب زینب کا سلام حبیب تک پہنچا، حبیب زمین کربلا پہ بیٹھ گیا، خاک کربلا کو اٹھا کے اپنے سر پہ لگایا اور کہتا ہے ہائے زینب، ہائے علی، اب علی کی بیٹی پہ یہ وقت آ گیا کہ اب غلاموں کو بھی سلام کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس اسی روز عاشور حبیب کی شہادت ہوئی۔ کیسے؟ ایک وقت آیا کہ جب میرے مولا نے نماز پڑھنے کے لیے کہا نا کہ جنگ کو روکو، حسین نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو ایک ملعون آواز دے کے کہتا ہے حسین تیری نماز کیسے قبول ہو؟ تو حبیب کو جلال آیا، کہتا ہے او لعینو تمہاری نماز قبول ہو جائے اور فرزند رسول کی نماز قبول نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ حبیب نے بڑھ کے حملہ کیا اور شہید ہو گیا۔ عزادارو آخری جملہ، جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے سے گزرا نا تو سر تو نو کے سنا پہ بلند تھے، سارے بچے آئے اور سروں کو پتھر مارنے لگے۔ روایت کہتی ہے ایک بچے نے پتھر اٹھایا اور مولا حسین کے سر کو مارنے کا ارادہ کیا تو یہ حبیب کا سر پہ نو کے سنا پہ تھا۔ اس نے آواز دے کے کہا میرا لال تو میرے آقا کو پتھر نہ مار۔ یہ لفظ سننے تھے۔ وہ بچہ کہتا ہے شہید راہ خدا یہ بتا تجھے میرے نام کا کیسے پتا ہے، تو کون ہے؟ تو حبیب کہتا ہے تو نے نہیں پہچانا، میں تیرا باپ حبیب ہوں۔ عزادارو اس لڑکے نے اپنے دوستوں کو جمع کیا، روایت کہتی ہے اس نے حملہ کیا اور اپنے باپ حبیب کا سر آزاد کر کے اپنی جھولی میں لے کے جانے لگا اور یہ کہتا ہوا جا رہا تھا جس کا وارث زندہ ہو اسے کوئی اس کے سر کو کوئی نیوکے سنا پہ بلند کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں حبیب کا وارث ہوں، میرے ہوتے ہوئے میرے باپ کا سر نیوکے سنا پہ بلند کرے۔ یہی جملہ سید سجاد بھی سن رہے تھے۔ میرے مولا رو کے فرماتے ہیں او بابا حسین او تیرا لال شرمندہ ہے، او کیا کروں میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، او میرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، او میں آپ کو آزاد نہ کرا سکا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔
وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام. کریم و مہربان پروردگار محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کا یہاں پہ چل کے آیا عبادت میں شمار فرما. حاضرین کا یہ عشق یہ محبت گرانہ اہل بیت سے قبول فرما. حاضرین کے قدم قدم پہ گناہ معاف فرما. جس مرحوم مغفور کے لیے اصال ثواب کے لیے یہ اہتمام کیا گیا، یہ مجلس عزا کا انعقاد کیا جاتا ہے، بابا پیر سید عارف حسین شاہ بخاری مرحوم اور ان کے جتنے جملہ سادات مرحوم ہو چکے ہیں اور آپ سب کے مرحومین، کریم اللہ اور میرے مرحومین سب کی مغفرت فرما، ان پہ اپنا رحم و کرم نازل فرما، ان کے درجات بلند فرما. کریم اللہ ان کا ثواب ان کی ارواح کو ایصال فرما. علمدار بھائی کی ہمشیرہ مریض ہیں، کریم اللہ بحق مریض کربلا، بحق سید سجاد انہیں صحت و سلامتی عطا فرما. اور ایک مومنہ بچی بیمار ہے، مختار حسین سندہ کی بیٹی، کریم اللہ انہیں بھی صحت و سلامتی عطا فرما، لمبی زندگی عطا فرما. اور ڈاکٹر غلام عباس سندہ کا بیٹا بیمار ہے، کریم اللہ انہیں بھی لمبی زندگی عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اور ہمسایہ عمر دراز کا بیٹا بیمار ہے، اور غلام پتہ نہیں کیا نام لکھا ہے، کریم اللہ وہ بھی بیمار ہیں. اور جو آپ سب میں سے یا جو مومنین ہسپتالوں میں گھروں میں جہاں کہیں بھی مریض ہیں، بحق کے مریض کربلا، کریم اللہ سب کو صحت یاب فرما، سب کو طول عمر مرحمت فرما. کریم اللہ مسلمانوں کا یہ جمع ہو کے بیٹھنا، ذکر محمد و آل محمد برپا کرنا، کریم اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہ ہمارا عشق، یہ محبت، یہ مودت اہل بیت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. کریم اللہ حاضرین پہ اپنی برکتیں رحمتیں نازل فرما، حاضرین کو بچوں سمیت آباد و شاد فرما. کریم اللہ مجلس عزا میں بر وقت شرکت کی توفیق عطا فرما، یہ فرصہ یہ عزاداری قبول فرما. ہماری ماؤں بہنوں کے پردے سلامت فرما. کریم اللہ انہیں اپنی اولاد کی، ہم سب کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرما. کریم و مہربان پروردگار اس عزا کے اصلی وارث امام زمانہ یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. کریم اللہ جو مومنین اس مجلس عزا میں دامے در میں سخنے مدد کرتے ہیں علمدار بھائی کے ساتھ، کریم اللہ ان کی اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے رزق جان مال میں وسعت و ترقی عطا فرما. کریم و مہربان پروردگار ہم سب کو جانثاران غلامان ابا عبداللہ الحسین میں سے قرار فرما، ہم سب کی دعائیں مستجاب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری.